ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا کیوں اہم ہے اور اس بات کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بحیثیت خاتم النبیین ایمان کی بنیادوں میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس بات کی وضاحت اور تاکید قرآن مجید میں بھی کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات میں بھی اس کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وضاحت قرآن مجید میں فرمائی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ آیت واضح طور پر اس بات کی گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے طور پر منتخب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کی روشنی میں ختم نبوت کا عقیدہ تمام مسلمانوں کے لیے بنیادی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخری نبی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام دنیا کے لیے قیامت تک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل اور جامع بنا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عمارت جس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہو، بس ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی ہو۔ میں وہ اینٹ ہوں اور خاتم النبیین ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ اس آیت میں واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ دین اسلام اپنی تکمیل کو پہنچ چکا ہے، اور اب اس میں کسی اضافے یا تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اس بات کی تصدیق فرمائی کہ اللہ نے ان کے ذریعے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس عقیدے کی بدولت مسلمان ہمیشہ متحد اور یکجا رہ سکتے ہیں۔ نبوت کے دروازے کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور شخص نبی کے دعوے کے ساتھ دین میں نئی باتیں شامل نہیں کر سکتا۔ یہ امت کو محفوظ رکھتا ہے اور دین کی اصل شکل کو برقرار رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ اعلان اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اور یہ بات امت مسلمہ کو بدعات اور گمراہی سے بچاتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سے اس بات پر اجماع رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ عقیدہ تمام مسلم مکاتب فکر میں یکساں ہے، اور اس پر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ علماء اور مجتہدین نے ہمیشہ اس عقیدے کی حفاظت کی ہے اور اسے مسلمانوں کے ایمان کا بنیادی حصہ قرار دیا ہے۔ تاریخ میں کئی لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں، لیکن امت مسلمہ نے ہمیشہ ایسے دعوے داروں کو رد کیا اور انہیں گمراہ قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب جھوٹے نبی آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا کہ وہ ان سے بچ کر رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب 30 جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے، لیکن یاد رکھو کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ امت کو ہمیشہ ختم نبوت کی حقیقت پر ثابت قدم رہنا چاہیے اور کسی جھوٹے نبی کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ یہ عقیدہ دین اسلام کی حفاظت اور اس کے اصلی پیغام کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت نے ہمیں دین کی کامل اور مکمل شکل عطا کی، اور اس کی بدولت امت مسلمہ ہمیشہ گمراہی اور بدعت سے محفوظ رہے گی۔ ہمیں اپنے ایمان اور اس عقیدے کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے
اور اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل یقین عطا فرمائیں اور اس پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔